السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، دوستو، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام تعریفات کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، آج کا سبق ہے وضو کی فضیلت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی نماز کا ارادہ کرو، تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم جنوبی ہو تو اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرو، یعنی غسل کرو۔ اس قول تک اللہ تعالیٰ تم پر تنگی کا ارادہ نہیں کرتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ اس آیت میں وضو کرنے کا حکم ہے، اس لیے امام نووی نے اسے یہاں نقل کیا ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے لوگوں کو قیامت والے دن اس حال میں پکارا جائے گا کہ وضو کے نشانات سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے۔ بس تم میں سے جو شخص اپنی یہ روشنی بڑھانے کی طاقت رکھے تو وہ ضرور ایسا کرے، یعنی اعضائے وضو کو ان کی مقدار سے زیادہ دھونے کی کوشش کرے تاکہ روشنی میں مزید اضافہ ہو۔ بخاری مسلم۔ فوائد، یعنی چمک یا سفید پیشانی والے جانور، گھوڑے وغیرہ کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہاں مراد وہ نور ہے جس سے روز قیامت اہل ایمان کی پیشانیاں روشن ہوں گی اور وہ اس کی وجہ سے ممتاز ہوں گے۔ محجلین تحجیل سے ہے، اس کے معنی بھی سفیدی کے ہیں، لیکن اس کا استعمال اس سفیدی کے لیے ہوتا ہے جو گھوڑے کی چاروں یا تین ٹانگوں میں ہوتی ہے۔ یہاں حدیث سے مراد اہل ایمان کے ہاتھوں اور پیروں کی وہ روشنی ہے جو وضو کی وجہ سے انہیں حاصل ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ گھوڑا ممتاز ہوتا ہے جس کے منہ اور ٹانگوں پر سفیدی ہوتی ہے، اسی طرح امت محمدیہ کے اہل ایمان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے اور وہ میدان محشر میں دوسری امتوں سے ممتاز ہوں گے۔ امت کی دو قسمیں ہیں۔ امت دعوت، یعنی وہ امت جس کی طرف رسول کو مبعوث کیا گیا۔ اس اعتبار سے تمام انسان بلا امتیاز و تفریق امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں۔ دوسری قسم امت جاوت، یعنی امت کے وہ افراد جنہوں نے پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہا اور ایمان لائے۔ اس حدیث میں امت سے مراد یہی امت اجابت ہے۔ اس سے جہاں ایک طرف وضو کی فضیلت واضح ہے، وہاں دوسری طرف اس امر کی بھی ترغیب ہے کہ اعضائے وضو کو اس حد سے زیادہ دھویا جائے جو ضروری ہے، جیسے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونے کے بجائے کندھوں تک اور پیروں کو ٹخنوں تک دھونے کی بجائے نصف پنڈیاں یعنی گھٹنوں تک دھویا جائے۔ سلف کی ایک جماعت اور فقہائے شافعیہ حنفیہ کی اکثریت نے اسے مستحب قرار دیا ہے۔ فتح الباری۔ ثابت راوی ہی سے روایت ہے
کہ میں نے اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو پہنچے گا۔ مسلم۔ فوائد، اس میں بھی وضو کے پانی کو زیادہ سے زیادہ جگہ تک پہنچانے کی ترغیب ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے سنت کے مطابق وضو کیا تو اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ مسلم۔ فوائد، اچھے طریقے سے وضو کرنے کا مطلب سنت کے مطابق کرنا ہے۔ جسم سے گناہ نکلنے کا مطلب گناہوں کی معافی ہے، اور گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ خالص توبے کے بغیر معاف نہیں ہوں گی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ثابت راوی ہی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وضو کی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا، پھر آپ نے فرمایا، جو اس طرح وضو کرے تو اس کے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کی نماز اور اس کے مسجد کی طرف چل کر جانے کا ثواب ایک زائد چیز ہے۔ مسلم۔ یعنی فوائد، وضو صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، بشرطے کہ ان کا تعلق حقوق العباد سے نہ ہو، کیونکہ وہ بھی توبہ اور حقوق کی ادائیگی اور تلافی کے بغیر معافی نہیں ہوں گے۔ گویا گھر سے وضو کر کے جانا نہایت فضیلت والا عمل ہے۔ اسی عمل سے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور اس کا مسجد کی طرف چل کر جانا اور مسجد میں نماز پڑھنا مزید ثواب اور رفع درجات کا باعث ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے پس وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے تمام وہ خطائیں نکل جاتی ہیں جن کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، یعنی آنکھوں سے سرزد ہونے والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ، یا فرمایا پانی کے آخری خطرے کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جن کو اس کے ہاتھوں نے پکڑا تھا، یعنی ان کا ارتکاب ہاتھوں نے کیا تھا۔ اور جب اپنے پیروں کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری خطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جن کی طرف اس کے پیر چل کر گئے تھے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر نکل آتا ہے۔ مسلم۔ فوائد، اس کا مطلب بھی وہی ہے جو گزشتہ حدیثوں کا بیان ہوا کہ وضو سے صغیرہ گناہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہوں معاف ہو جاتے ہیں۔ گویا وضو جسمانی نظافت کے ساتھ باطنی طہارت کا بھی ذریعہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ثابت راوی ہی سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لائے اور فرمایا، تم پر سلام ہو اے ایماندار گھر والو، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو تمہیں ملنے والے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم میرے ساتھی ہو، اور ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، آپ کی امت کے وہ لوگ جو ابھی تک نہیں آئے، آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا، یہ بتلاؤ، اگر ایک آدمی کے ایسے گھوڑے جن کی پیشانی اور ٹانگیں سفید ہوں، خالص سیاہ رنگ کے گھوڑوں کے درمیان ہوں، کیا وہ اپنے گھوڑوں نہیں پہچان لے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، پس میری امت کے بعد میں آنے والے لوگ بھی اس حال میں میدان محشر میں آئیں گے کہ وضو کی وجہ سے ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے، اور میں حوض کوثر پر ان کا امیر سامان ہوں گے، یعنی پہلے پہنچا ہوا ہوں گا۔ مسلم۔
فوائد: اس میں اپنے بعد آنے والے تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انما المؤمنون اخوہ سورہ حجرات کے مطابق اپنا بھائی قرار دیا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مزید یہ شرف و فضل حاصل ہے کہ وہ بھائی ہونے کے علاوہ وہ صحابی بھی ہیں، یعنی ساتھی بھی ہیں۔ اس میں اس حوض کوثر کا بیان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن عطا کیا جائے گا، اور آپ اپنے امتیوں کو اس میں سے پانی پلائیں گے جس کے بعد انہیں کبھی پیاس نہیں ہوگی۔ تاہم اہل بدعت اس شرف سے محروم رہیں گے، جیسا کہ دوسری روایات میں صراحت ہے۔ فرد میر سامان اس شخص کو کہا جاتا ہے جو قافلے میں سب سے پہلے آگے جا کر قافلے کے ٹھہرنے اور ان کی دیگر ضروریات کا انتظام کرتا ہے۔ یہ امت محمدیہ کا شرف ہے کہ ان کے پیشرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ محترم سامعین، اور ایک حدیث میں آتا ہے، صادق راوی ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خطائیں مٹا دیتا ہے اور درجے بلند فرماتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، مشقت اور ناگواری کے باوجود کامل وضو کرنا، مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چلنا، اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، بس یہی رباط ہے۔ مسلم۔ فوائد: مشقت اور ناگواری کا مطلب سخت سردی وغیرہ میں پورا وضو کرنا ہے۔ رباط کا مطلب ہوتا ہے سرحد یا محاذ جنگ پر پہرا دینا اور رات دن کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر نگرانی کرنا تاکہ دشمن کو اندر آنا یا حملہ آور ہونے کا موقع نہ ملے۔ نماز کے بعد نماز کے انتظار کو رباط اس لیے فرمایا کہ اس طرح ایک نمازی بھی اپنے نفس کو مسلسل اللہ کی اطاعت و عبادت پر لگائے رکھتا ہے تاکہ شیطان اس کے نفس پر غالب نہ آ سکے۔ یہ روایت باب بیان کثرتی طرق الخیر میں بھی گزر چکی ہے۔ معزز سامعین، اور ایک حدیث میں آتا ہے، ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ مسلم۔ یہ روایت پوری تفصیل سے باب صبر میں گزر چکی ہے، اور اس موضوع پر عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے جو پہلے باب الرجاء کے آخر میں گزر چکی ہے، اور یہ حدیث بڑی اہم ہے جو نیکی کے بہت سے کاموں پر مشتمل ہے۔ فوائد: طہور کے معنی پاکیزگی ہے۔ یہ نماز کے صحت کے لیے شرط ہے۔ ناپاکی کی حالت میں انسان کے لیے نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ پاکیزگی کو نصف ایمان قرار دینے سے پاکیزگی کی اہمیت واضح ہے۔ معزز سامعین، اور ایک حدیث میں آتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی عمر بن، تم میں سے جو شخص وضو کرے اور کامل وضو کرے پھر کہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس میں سے چاہے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ مسلم۔ اور ترمذی نے یہ الفاظ زیادہ روایت کیے ہیں، اے اللہ مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور خوب پاکیزگی حاصل کرنے والوں میں سے بنا۔ فوائد: راوی کو شک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یبلغ کا لفظ استعمال فرمایا ہے یا فیسبک کا، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ کامل وضو کرنا، تواب کے معنی ہیں بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے، یعنی توبہ کرنے والا۔ خوب پاکیزگی حاصل کرنے سے مراد ہے گناہوں اور نافرمانیوں سے بچ کر روحانی پاکیزگی حاصل کرنا۔ معزز سامعین،
یہ تھے وضو کی فضیلت، پاکیزگی کی فضیلت۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے ہر مسلمان دینی تعلیم حاصل کرے، اس کے مطابق عمل کرے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ اس چینل میں اردو میں بھی ویڈیوز ہے اور تیلگو میں بھی ویڈیوز ہے۔ اگر اردو والے چاہتے ہیں تو تیلگو والوں کو، اپنے دوستوں کو تیلگو ویڈیوز بھیج سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیلگو والے ہیں تو وہ اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ داروں کو، اردو والے ہیں تو ان کو اردو ویڈیو بھیج سکتے ہیں۔ یعنی آپ بھیجیں گے تو ثواب، بہت زیادہ ثواب آپ کو پہنچے گا۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی قرآن کی تعلیم کو پڑھنے والا بھی نیکی پاتا ہے اور پڑھانے والا بھی نیکی پاتا ہے۔ اس لیے کہ آپ دوسروں کے پڑھنے کے جو وسیلہ بنیں گے، یعنی کہیں ہے اس تعلیم کو دوسروں تک پہنچائیں گے، وہ حاصل کرے گا، وہ پڑھے گا، وہ تعلیم پائے گا، اس کی وجہ سے آپ کو بھی نیکی ملے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دینی تعلیم عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قیامت کے دن کامیاب بنائے اور جنت میں داخل کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔